درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت من 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیلیوں سے کہا تھا کہ میدان تیہ کے بعد اب تم ملک شام میں داخل ہوگے، لیکن داخل ہونے کا طریقہ اور ادب کچھ اور رہے گا۔ کیا بتایا تھا؟ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہاں پہنچنے کے بعد جتنا جو کچھ تم چاہو کھا سکتے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے کی حالت میں داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ایک لفظ بتایا حِطَّةٌ، جس کا معنی ہے توبہ توبہ، یعنی توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ نغفر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا تو یہ اس شہر کا واقعہ ہے جب یہ ملک شام جا رہے تھے، یا پھر یہ اس وقت کی بات ہے کہ 40 سال میدان تیہ کے اندر من اور سلوہ، میں نے بتایا یہ دونوں کیا چیز ہے، 40 سال تک یہ دونوں کھاتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایک ہی چیز روز روز یہ ذرا اچھا نہیں لگتا، اب یہ کہ ہم کہیں پر جائیں وہاں الگ طریقے سے کھائیں، کھیتی کریں، دھان کو اگائیں، گیہوں کو اگائیں، پیاز کو اگائیں، لہسن کو اگائیں، اس طریقے پر ہم کھانا چاہتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ اگر آدمی کو روزانہ بریانی بھی ملے تو وہ اکتا جاتا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ روزانہ من و سلوہ ہم کھاتے رہیں، اب نئے طریقے پر ہم کھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علاقے کو مقرر کیا اور کہا کہ تم لوگ اس علاقے کے اندر جب جاؤ تو سجدے کی حالت میں جانا اور توبہ توبہ کہتے ہوئے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن بنو اسرائیل ہی تھے، انہوں نے حِطَّةٌ یہ لفظ نہیں کہا جس کا معنی ہے توبہ، بلکہ ان لوگوں نے کہا حِنطَةٌ، بدل دیا، جس کا معنی ہے گیہوں۔ حِطَّةٌ لفظ بھی دوسرا ہے اور معنی بھی اس کا الگ ہے، اور حِنطَةٌ ایک دم سے حِطَّةٌ سے الگ ہے اور معنی میں بھی الگ ہے۔ حِطَّةٌ توبہ توبہ، حِنطَةٌ گیہوں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا تھا لفظ کے اندر بھی بدلاؤ کر دیا اور معنی کے اندر بھی بدلاؤ کر دیا۔
یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے، قرآن، احادیث، ان جیسی کتابوں میں ہم لفظ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے بہت ساری جگہوں پر معنی کے ساتھ ساتھ لفظ بھی مقصود ہوتا ہے کہ لفظ بھی وہی ہونا چاہیے اور معنی بھی وہی ہونا چاہیے، دونوں کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آنا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر لفظ کو کسی دوسری زبان میں بدل دینا جبکہ معنی وہی ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں لفظ بھی مقصود ہے اور معنی بھی مقصود ہے۔ اگر کوئی مؤذن یہ چاہے کہ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہم فارسی میں کر دیں، اللہ بزرگ ترست، یا اذان ہم اردو میں دینے لگے کہ اللہ بہت بڑا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ جو معنی اللہ اکبر کا ہے وہی معنی اللہ بہت بڑا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر لفظ بھی مقصود ہے اور معنی بھی مقصود ہے، اس لیے اذان کے اندر رہتی دنیا تک کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور آگے چلیے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت ملاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد کہتے ہیں، پھر التحیات میں بیٹھتے ہیں، پوری التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ ان ساری جگہوں پر معنی کے ساتھ ساتھ لفظ بھی مقصود ہے، اس لیے ان ساری جگہوں پر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی جائز نہیں ہوگی۔ اگر سورہ فاتحہ کی کوئی قرأت اردو زبان میں نماز کے اندر کرنے لگے، سبحان ربی العظیم کوئی اردو زبان میں کہنے لگے، سبحان ربی الاعلیٰ کوئی اردو زبان میں کہنے لگے، التحیات اردو میں ٹرانسلیشن کر کے پڑھنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے اردو میں، فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ معنی جبکہ ایک ہے، آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو، لیکن یہاں پر شریعت کی طرف سے معنی بھی مقصود ہے اور لفظ بھی مقصود ہے کہ لفظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ یہی حال قرآن کریم کا ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہی پڑھنا پڑے گا، اس کا ترجمہ کر کے انگلش میں یا ہندی میں یا اردو میں آپ پڑھیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس لیے کہ یہاں پر معنی بھی مقصود ہے اور یہی لفظ بھی مقصود ہے، اس لفظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے، قرآن معنی اور لفظ دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جو لوگ ترجمہ کلام اللہ پڑھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے برابر ہمیں ثواب مل گیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ترجمہ پڑھا، ہو سکتا ہے کہیں پر 2-3 مسئلے آپ سمجھ گئے ہوں، لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو نہیں ملا۔
قرآن پڑھنے پر ثواب تو جب ہے جب کہ یہ الفاظ آپ پڑھیں گے۔ بلکہ شیخ تھانوی کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت آپ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کے اندر دونوں پیروں کو دھلنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے یہی مسئلہ ہے، ہم وضو کرتے ہیں تو دونوں پیر کو کیا کرتے ہیں؟ دھلتے ہیں۔ شیخ تھانوی نے کہا کہ پھر؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ دونوں پیروں پر مسح کیا جائے۔ شیخ تھانوی نے کہا کہ جس طریقے پر پیروں کو مسح کرنے سے میں تجھے روکتا ہوں، اسی طریقے پر ترجمہ کلام اللہ پڑھنے سے بھی میں تجھے روکتا ہوں۔ یہ اکثر و بیشتر ہوگا، آپ ترجمہ کے چکر میں پڑھیں گے، رہے گا وہاں کچھ اور اپنے طور پر آپ سمجھ لیں گے کچھ۔ اس لیے شیخ تھانوی نے اس شخص کو منع کر دی، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ایک شخص کو اگر انجینئر بننا ہو تو صرف انگریزی زبان کی کتاب پڑھ لینے سے وہ انجینئر بن جائے گا؟ ایک شخص کو اگر ڈاکٹر بننا ہو تو صرف انگریزی زبان کی کتاب پڑھ لینے سے وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں، باضابطہ اس کا کورس کرنا پڑے گا، اس کی ڈگری لینی پڑے گی، ماہر کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر پورا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ ذرا سوچیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کہ دنیاوی پڑھائی بغیر استاذ کے، بغیر درس میں بیٹھے اور بغیر کسی ماہر استاذ کے سامنے رہے نہیں آ سکتا، تو قرآن کریم کی تعلیم کیا آپ خود حاصل کر لیں گے؟ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کسی اچھے عالم کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا۔ اگر آپ خود سے اس کا علم حاصل کریں گے تو کہیں پر آپ ایسے طریقے پر پھنسیں گے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، حالانکہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر شیخ تھانوی اسے منع نہیں کرتے تو وہ زندگی بھر پیروں کو دھلنے کے بجائے مسح ہی کرتا۔ اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عام لوگوں کو ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ قرآن کے الفاظ پڑھنے چاہیے تاکہ ثواب بھی مرتب ہو اور کہیں دوسرے طرف وہ بھٹکے نہ۔ اگر کسی مسئلے کو آپ کو پوچھنا ہو، دریافت کرنا ہو، تو آپ اپنے امام صاحب سے، اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے اس مسئلے پر رابطہ قائم کریں تاکہ آپ کی صحیح رہنمائی مل سکے۔ خود سے مسئلے کو حل کریں گے کہیں کہیں آپ پھنس سکتے ہیں۔ الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ کہیں معنی بھی مقصود ہے اور لفظ بھی مقصود ہے، اس لیے وہاں پر کوئی رد و بدل جائز نہیں ہے، اور کہیں پر صرف معنی مقصود ہوتا ہے، لفظ مقصود نہیں ہوتا۔ احادیث کی کتابوں کو لے لیجیے، ہمارے امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے کہہ دیا ہے کہ یہاں معنی مقصود ہے، لہٰذا اگر ترجمہ کیا جائے، حدیث کے الفاظ نہ پڑھے جائیں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس حدیث کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں اور ترجمہ کرنے والا جو آپ کو بتا رہا ہے وہ پورے طریقے پر عربی زبان پر واقفیت رکھتا ہو اور یہ حدیث کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے اس واقعے کی پوری اطلاع اور اسے خبر ہو،
تب جا کر وہ لفظ کے اندر رد و بدل اپنی زبان اردو میں کر سکتا ہے. اور اگر عربیت سے واقف نہیں رہے گا اور اس حدیث کے پس منظر سے واقف نہیں رہے گا تو الفاظ کچھ ہویں گے اور معنی کچھ کر دے گا. اس کے باوجود دوسرے ائمہ حدیث نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حدیث کے اندر بھی کسی دوسری زبان میں حدیث کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. جس طریقے پر آپ کے پاس حدیث کے الفاظ پہنچے ہیں اسی طریقے پر حدیث کے الفاظ آپ کو بتانے ہوں گے. اگر کسی نے آپ کو حدیث کے الفاظ پہنچائیں اور آپ کو کہیں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے تو جو کمی محسوس ہو رہی ہے اسے بھی بتانا ہوگا. البتہ اپنی رائے آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لفظ یہ پہنچا ہے حالانکہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے، لیکن وہی نقل کرنا پڑے گا جو لفظ آپ کے پاس پہنچا. تو کچھ ائمہ حدیث نے جو الفاظ ہیں حدیث کے اسی کو کہنے کے لیے کہا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری زبان میں حدیث بیان کرنے کو نہیں کہا. ان کے پاس دلیل بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کیا، اور میں ایمان لایا تیرے اس نبی پر جسے تو نے بھیجا. اس آدمی نے نبی کی جگہ پر رسول لگا دیا. کیا لگا دیا؟ نبی کی جگہ پر رسول لگا دیا. کوئی فرق ہمیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں. تو نبی کی جگہ پر اس شخص نے رسول لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں نبی لگاؤ، رسول مت لگاؤ. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها كما سمعها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش خرم رکھے جس نے میری بات سنی اور جیسے سنی ہے، جس طریقے پر سنی ہے ویسے ہی دوسرے تک وہ پہنچا دیا. بتاتی ہے کہ احادیث کے اندر بھی کوئی لفظ کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ نے حدیث سنی ہے اسی طریقے پر آپ حدیث دوسروں کے سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی جگہ پر صرف ایک شخص نے رسول کو لگایا جبکہ زیادہ فرق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، رسول نہیں چلے گا، بلکہ یہاں میں نے نبی فرمایا تو تم نبی ہی نقل کرو. الغرض لیکن ان سب کے باوجود فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اگر مہارت ہو اور حدیث کے پس منظر کو جو جانتا ہو تو وہ اس کے الفاظ میں تبدیلی کر سکتا ہے. اور جو عربی زبان نہیں جانتا، حدیث کے پس منظر کو نہیں جانتا، اس کے لیے حدیث کے الفاظ میں تبدیلی کرنا جائز نہیں ہوگا. حدیث کے اندر ہمارے علماء کے یہاں بہت احتیاط ہے. اس کا علم کوئی آسان نہیں ہے، بہت کٹھن علم ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پینٹ شرٹ اور ٹی شرٹ پہن کر حدیث بیان کرنے والے بن جاویں گے، یہ بات اپنے خیال سے نکال دیں. یہ 2-4 دنوں کی محنت میں کوئی حدیث والا نہیں بنتا ہے اور کوئی حدیث جاننے والا نہیں بنتا ہے. ایک اللہ والے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ 10 سال انہوں نے حدیث پڑھی، 40 سال انہوں نے حدیث پڑھائی، کل 50 سال گزرے، تب استاد کا خط آ رہا ہے کہ اب تجھے حدیث کا علم آ رہا ہے. آیا نہیں ہے ابھی، حدیث کا علم آ رہا ہے. فوری طور پر حدیث جاننے والا آدمی بن جائے جس کے پاس نہ تو نبی کی سنت کا کوئی ڈھنگ ہے، نہ ہی اس کے پاس سنتی لباس ہے،
نہ ہی اس کے پاس سنتی بول چال ہے، اور وہ کیا تو حدیث جاننے والا ہو۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک آدمی پینٹ شرٹ پہن کر کارخانے والے کو سمجھا رہا تھا۔ کیا سمجھا رہا تھا؟ کہا کہ دیکھ، ان لوگوں کے پاس 4 امام ہیں۔ کارخانے والے نے کہا کون کون؟ کہا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک، اور ایک بتایا امام بخاری۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، بخاری۔ اندر والے نے کھٹ سے کہا کہ ایک امام کا نام تو نے چھوڑ دیا۔ کہا وہ کون؟ مولانا شرافت صاحب بھی امام تھے، تو نے ان کا نام ہی نہیں لیا۔ حدیث کا دعویٰ کرنے والا اسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ائمہ کون کون ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ہے، امام بخاری نہیں ہے۔ جسے یہ نہیں پتا وہ حدیث کا علم سمجھا رہا۔ تھوڑے ہی دن میں صرف کمپیوٹر سامنے لے کر بیٹھ جانا، مفتی گوگل سے بات کر لینا، یوٹیوب کو دیکھ لینا، نیٹ چلا لینا، اس سے کیا علم حدیث آ جائے گا؟ اس کے لیے پاپڑ ہمارے علماء بیلے ہیں کئی سالوں تک، تب جا کر علم حدیث آیا ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر وقت حدیث 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 حدیث، جسے عربی کی صلاحیت نہیں ہے اور جو حدیث کے پس منظر کو نہیں جانتا، اس کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے حدیث کے الفاظ میں رد و بدل کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا، ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا۔ حتتن کہا گیا تھا، بنو اسرائیلیوں نے حتتن کے بجائے ہنتتن کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان ظالموں پر آسمان کے عذاب کو نازل کر دیا۔ دیکھیے تھوڑا سا بدلاؤ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو بھیج دیا۔ جلالین کے اندر لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی تھی، اور اس طاعون کے اندر بنو اسرائیلیوں میں سے 70,000 موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ کو بھیج دیا، اس آگ کے اندر بنو اسرائیل کے 70,000 لوگ جل کر خاک ہو گئے۔ بما کانوا یفسقون، غلطی بس وہی تھی کہ اللہ کے کلام میں ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، توبہ توبہ، ان لوگوں نے ہنتتن کہنا شروع کیا۔ بس اتنی سی غلطی ہوئی تھی، صرف ایک لفظ کی غلطی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب کے اندر سمیٹ لیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہے۔ بنو اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ، پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا۔ پانی مانگنے کے طریقے فقہ کی کتابوں میں 2 لکھے گئے۔ جب پانی نہ ہو اور پانی کے اسباب بھی بند ہو جائیں تو ہم اور آپ جانتے ہیں استسقاء کی نماز، جس کا طریقہ کیا ہے؟ جس طریقے پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے اسی طریقے پر استسقاء کی نماز پڑھی جاوے گی۔ صرف فرق یہ ہوئے گا کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ جمعہ سے پہلے ہوتا ہے اور استسقاء کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد ہو۔ اور ایک اور عمل کیا جاتا ہے کہ
استسقا کی نماز پڑھانے والا امام اپنی پیٹھ پر ایک رومال اور چادر کو رکھے گا. خطبے کے دوران چادر کی جو نچلی حصہ ہے اس کو اوپر کر دے گا اور اوپری حصے کو نیچے کر دے گا. یہ گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ اب تو کیا کر، پانی تو اوپر چلا گیا، اب اسے کہاں کر دے، نیچے کر دے. اور ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ عام دعاؤں میں ہم ہاتھ یوں رکھتے ہیں. استسقا کی نماز اور ایسے ہی اس کے خطبے سے جب فارغ ہوگا تو قبلہ کی طرف رخ کر کے جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ ہاتھ کو یوں رکھیں گے. یہ بھی اشارہ ہے کہ اے اللہ آپ کیا کر دیں. جی آپ سمجھ رہے ہیں. اور اس کے لیے آداب بھی ہیں. جب استسقا کی نماز کی ضرورت پڑے تو لوگوں سے کہا جائے کہ کم از کم 3 دن تم لوگ روزے سے رہو، صدقہ خیرات کرو، نئے کپڑے نہیں پرانے کپڑے پہن کر نکلو نماز پڑھنے کے لیے. جس کا حق تمہارے اوپر ہے اس حق کی ادائیگی کرو. گریہ وزاری کے ساتھ اور اطمینان و سکون کے ساتھ تم راستے میں نماز کے لیے جاؤ. یہ ساری شرطیں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، نرم ہوگا اور وہ رحم کھائے گا تو پھر آسمان سے بارش کو نازل کرے گا. یہ ہے استسقا. اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ نماز کا طریقہ نہ اپنایا جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کر لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر استسقاء کی نماز نہیں پڑھے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے پانی مانگا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا طریقہ بتایا کہ کیسے تمہیں پانی ملے گا. ایک خاص پتھر کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی کا استعمال کرو، 12 چشمے پھوٹیں گے. بنو اسرائیل 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قبیلے والوں کے لیے الگ الگ چشمے کو جاری کر دیا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کے ذریعے سے پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ، اس سے 12 چشمے پھوٹیں گے. ذہن کے اندر یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ پتھر پر لاٹھی ہم نے مارا تو پانی کیسے نکلنے لگا. اسی زمین سے ایک مادہ نکلتا ہے جسے ہم اور آپ مقناطیس کہتے ہیں، چمبک. وہ کیا کرتا ہے؟ لوہے کو کھینچ لیتا ہے. اسی زمین سے ایک مادہ نکلنے والا جب لوہے کو کھینچ لے رہا ہے تو اسی زمین سے پتھر نکلنے والا پانی کو نہیں کھینچ سکتا. فقہاء نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کاہے کے لیے مغز ماری کر رہے ہو کہ پتھر نے زمین سے پانی کو کھینچا؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ پتھر نے پانی دینا شروع کر دیا. کہاں سے دیا؟ کاہے کے لیے؟ اللہ نے اسے دیا، وہ پانی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا وہ کرا سکتا ہے. اسے کہا جاتا ہے نبی کا معجزہ. اس طریقے کا کام اور اس طریقے کا عمل جب کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کے نبوت پر یہ دلیل ہوتی ہے
اور اس کی نبوت کے لیے یہ معجزہ ہوتا ہے تاکہ قوم ان کی طرف رجوع کرے اور واقعتاً تم نبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے واقعات، بہت سارے واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں، دشمنوں نے پورے طریقے پر گھر کو گھیر لیا، اب کیسے نکلنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مٹھی بھر مٹی اٹھائیے اور دشمنوں کے سر پر ڈالتے ہوئے گزر جائیے۔ آنکھیں کھلی ہیں سب کی، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، بس انتظار ہے کہ نبی نکلیں گے، نعوذ باللہ من ذالک ان کو قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم نکلے اور آرام و اطمینان سے ہر ایک کے سر پر مٹھی کی مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے، ان کو کچھ خبر ہی نہیں، چلے گئے۔ جب دور نکل گئے، ایک شخص آیا، کیوں گھیرے رکھے وہ نبی کے گھر کو؟ لوگوں نے کہا کہ آج نبی کا آخری دن ہے، ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ نبی اکرم نکل کر بہت دور چلے گئے، تم لوگ کاہے کے لیے یہاں کھڑے ہو؟ اس طرح کا کام، آنکھیں کھلی ہیں اور نبی اکرم نظر بھی نہیں آئے، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھس گئے، دشمن پیچھے، غار ثور کے دروازے پر دشمن پہنچ رہا ہے، ابو بکر کو دشمن کا پیر بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو بکر نے کہ ہم تو اب پکڑ لیے جائیں گے، دشمن بالکل دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بس گھسنا ہوا اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کے جالے کو تان دیا دروازے پر، اور کبوتر کے انڈے کو بھی اس میں بیٹھا دیا اور کبوتر کو بھی بیٹھا دیا۔ یہ ہر ایک عقل مند بھی سمجھ سکتا ہے کہ آدمی اس کے اندر کیسے جائے گا۔ اگر جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹتا، انڈا ٹوٹتا، کبوتر یہاں نہیں رہتی۔ یہ سب نبی کے معجزات کہے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسا کام کرا دیتا ہے کہ ہماری اور آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھایا کہ ایسے کرو، تمہیں پانی ملیں گے اور سارے بنو اسرائیل اس پانی سے سیراب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، کچھ مسئلے بھی تھے۔ قرآن پر دوسری دینی کتابوں کا رکھنا، دنیا کے اندر سب سے افضل کتاب قرآن کریم، اس کے اوپر کسی بھی دینی کتاب رکھنے کی گنجائش نہیں۔ سب سے اوپر یہ رہے گا، اس کے نیچے تفسیر کی کتاب رہے گی، اس کے نیچے حدیث کی کتاب رہے گی، اس کے نیچے دینی کتابیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ ادب ہے اس کے ساتھ۔ ایک دوسرا مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مسجد میں آتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کرسیاں مجھے نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے اکا دکا کہیں ہو، ورنہ اور مسجدوں میں جانے کے بعد مقتدیوں کے علاوہ جتنے مقتدی ہوتے ہیں اس سے کہیں زائد کرسیاں نظر آتی ہیں۔ ایسا فیشن بن گیا ہے ہماری مسجدوں کا۔ بہرحال کرسیوں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے نیچے بیٹھ کر ریحل پر قرآن پڑھنے والا، اس کی اجازت دی جائے گی، وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھے۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ گھر کی عورتیں یا گھر کے مرد کبھی کبھی اپنی کتاب کو، قرآن کریم کو تکیے پر رکھ دیتے۔ فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ تکیے پر قرآن کو رکھا جاوے گا، اس پر پڑھا جا سکتا ہے، البتہ اپنے گدے پر، سونے والی جگہ پر نہ رکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ادب جو ہے علاقے کے اعتبار سے کہیں کہیں فرق ہو جاتا ہے۔
اہل عرب کے یہاں اتنا ادب نہیں ہے جتنا ادب ہمارے یہاں ہے. میرے استاذ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بتایا کہ وہ گئے ہوئے تھے حج میں. ایک عربی قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن کو اپنے جوتے پر رکھ دیا. تکلیف کی بات ہے, سمجھ رہے؟ مفتی صاحب نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ اس عربی نے کہا انجسن ہوا, کیا یہ ناپاک ہے جوتا؟ ظاہر سی بات ہے جوتا ناپاک نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ناپاک رہتا تو مسجد حرم میں کیوں لے کر آتا اسے. اس نے کہا کہ جب ناپاک نہیں ہے تو قرآن کو رکھنا بھی جائز. ہمارے یہاں یہ تو مسئلہ کہیں اور پہنچ جاتا. تو جتنا ادب ان کے یہاں نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ادب ہمارے یہاں. ہمارے یہاں ادب ہے, ہم تکیے پر رکھ سکتے ہیں لیکن سونے والے گدے پر اور جوتے پر نعوذ باللہ من ذالک بالکل ہی اجازت نہیں دی جائے گی. الغرض آپ قرآن پر کسی اور کتاب کو نہ رکھیں. دوسرا مسئلہ, کرسی کے نیچے بیٹھنے والے رحل پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ, اس قرآن کو تکیے پر رکھ کر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے.